انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم ناظرین گرامی، پاکستان چین ترکی کا اتحاد سامنے آ گیا۔ آج میں آپ کے ساتھ ایشین ٹائمز کا آرٹیکل شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ پاکستان چین اور ترکی نے بھارت کو سیاسی، معاشی، ثقافتی، دفاعی محاذوں پر ایک ساتھ عبرت ناک شکست دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ اتحاد خطے میں بھارت کی بربادی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ ویڈیو کے آخر میں آپ سے شیئر کریں گے کہ گلوان ویلی تنازع کے بعد چین کا اگلا بڑا ہدف کون سا ہوگا۔ تہلکہ خیز رپورٹ منظر عام پر آ گئی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ پاکستان، چین اور ترکی سے محبت کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی خبر آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں کہ ایشین ٹائمز کی رپورٹ نے پوری دنیا میں کھلبلی مچا دی ہے۔ بھارت کے لیے ایسی وارننگ جاری کر دی ہے کہ بھارت کانپ اٹھا ہے۔ لداخ میں حالیہ لڑائی کے بعد سب کی نگاہ بھارت اور چین کی طرف ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ ہندوستان کو چین، ترکی، پاکستان اتحاد کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ لداخ میں حالیہ لڑائی کے بعد بھارت اور چین ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ سال کے دوران چین اور ترکی کی گئی مضبوط تعلقات ترکی کی نیٹو کی رکنیت کی طرف سے مجبور کیا گیا ہے۔ چین نے 2013 میں جب سے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا آغاز کیا تب سے باہمی تعلقات کو ایک مضبوطی ملی ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے اس موقع پر فائدہ اٹھایا کہ جب وہ اپنے AKP پارٹی کو مستحکم کرنے اور ترکی کے عثمانی ماضی کی عظمت کے دعوے کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اس کی اور وجہ یہ بھی تھی کہ اردوغان نے مسلم دنیا کے قائد کی حیثیت سے اپنے آپ کو مسخ کرنے کے عزائم کو دیکھا کہ ترکی غیر ملکی سرزمین میں جنگوں میں جھگڑا ہوا ہے۔ اس طرح انقرہ کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تجارت اور نقل و حمل کے ایک مرکز کی حیثیت سے چین سے یورپ اور افریقہ تک مال بردار ٹرانسپورٹ کے وقت کو نمایاں طور پر کام کرنے والی چین کے BRI کے لیے ترکی کا اسٹریٹجک لحاظ سے اہم ہے۔ چین بھی زیر قیادت ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک ترکی کے ساتھ ایک ترجیحی ملک قرار دیتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ کرنے والا منصوبہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بینک 60 لیگ زیر زمین گیس ذخیرہ کرنے کی صورت منصوبے کی تعمیر میں مدد کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان، ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اور چین کے صدر شی جن پنگ کا ایک بہت بڑا گٹھ جوڑ سامنے آ چکا ہے جس سے بھارت کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ہماچل بھارت چین سرحدی تنازع میں ایک اور بڑا مسئلہ بن سکتا ہے کہ ترکی اور پاکستان اس میں کود گئے ہیں۔ ہندوستان کی ریاست ہماچل پردیش جو چین کے ساتھ 240 کلومیٹر طویل سرحد پر متصل ہے، حملے کی صورت میں چینی PLA کا مقابلہ کرنے کے لیے نئے منصوبے سامنے لایا ہے۔ اس تجویز میں مقامی قبائل کو گوریلا جنگ میں تربیت دینے کے علاوہ دیگر اقدامات کی بھی ضرورت ہے۔ تازہ ترین پیش رفت نے ہندوستان نے چین پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے فوجیوں کو واپس کھینچ لے اور مشرقی لداخ کے اہم ڈیپ سانگ، دولت بیگ، اولڈی سیکٹر میں مزید تعمیرات سے باز رہے، جہاں دونوں ممالک نے ہزاروں فوجی اور دیگر بھاری ہتھیار جمع کر رکھے ہیں۔ مبینہ طور پر ہندوستان نے ڈیپ سانگ میدانی علاقوں میں کسی بھی نادرست طور پر بڑھتے ہوئے تصادم کو روکنے کے لیے تناؤ کو کم کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے، جو برسوں سے ایک اہم جھلک رہا ہے۔ کیونکہ حقیقی کنٹرول لائن کی حریف خیالات میں کافی فرق ہے۔ ہماچل سرحد کو مضبوط بنانے کا اقدام لداخ میں دونوں ممالک کے مابین کھڑے ہونے کے بعد سامنے آیا ہے، جس کے نتیجے میں 20 ہندوستانی ہلاک ہو گئے ہیں اور متعدد چینی فوج کی تصدیق ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ہماچل پردیش میں غیر محفوظ سرحدوں کے خطرے سے متعلق خدشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ حال ہی میں PLA کے گشت کے ذریعے استعمال ہونے والی چینی سیٹلائٹ فونز کو جون میں بھارتی خفیہ ایجنسیوں نے 2 بار روک لیا ہے، خاص طور پر شبکی علاقے کے آس پاس جو ہماچل پردیش کے کھنور ضلع کے تحت آتا ہے۔ چینی PLA بھارت کے ساتھ LAC تناؤ کو برقرار رکھنے اور گہرا کرنے کے لیے نئے محاذوں کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہے
اور اس کے لیے ہماچل پردیش کے متصل سردی کنور اور لاہور اسپیتی ضلع کے درمیان ایک اور تعطل کے امکانات کی حیثیت سے ابھرے ہیں۔ اس کے علاوہ تابڑ توڑ خبر سامنے آ گئی ہے کہ چین اور ترکی نے بھی بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ دونوں نے ایسی خبر دی ہے کہ چین اور ترکی بہت بڑا اعلان کرنے والے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ اب بہت بڑے سمجھوتے بھی جلد ہونے والے ہیں۔ اس طرح بھارت اور جو چین میں لڑائی جاری ہے، اس کے بعد دونوں ممالک ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ اس کے علاوہ تابڑ توڑ خبر سامنے آ رہی ہے کہ اب امریکہ نے بھارت کی مدد کے لیے فوجیں بھیجنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ سارا تنازع بھارت اور چین کے درمیان لداخ میں ہونے والی جھڑپ سے شروع ہوا تھا۔ اس کے علاوہ فوجی دستوں کی تعیناتی اور ذخیرہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارے مختلف باہمی معاہدوں کی دفعات کے منافی ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے معاہدے کا حوالہ دے کر کہا ہے کہ معاہدے میں دونوں فریقین محدود حد تک تعیناتیاں برقرار رکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ چین کی جانب سے نئی پیش رفت کے نتیجے میں نئی دہلی کو جوابی کارروائی کرنی پڑی۔ واضح ہے کہ نئی دہلی کی جانب سے پہلی مرتبہ اعتراف کیا گیا ہے کہ ہمالیہ کی سرحدی حدود میں دونوں ممالک کی افواج جھڑپیں ہوئی ہیں۔ سریواستو نے کہا ہے کہ پچھلے مہینے چینی فوج کی بڑھتی ہوئی موجودگی کے پیش نظر بھارت نے LAC کے ساتھ بڑی تعداد میں فوج تعینات کی ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ حالیہ کشیدگی کے پیچھے قصور صرف بھارت کا ہے۔ اس دور دراز علاقے میں بھارتی افواج اپریل کے بعد سے ایک طرفہ طور پر سڑکیں، پل اور دیگر بنیادی ڈھانچے تعمیر کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اشتعال انگیز کارروائی کے بعد دونوں ممالک کے فوجی کمانڈروں نے اتفاق کیا تھا کہ بھارتی افواج LAC سے پیچھے ہٹ جائیں گے اور وہاں اپنی تنازعات ختم کر دیں گے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ساؤ لیجیان نے بھارتی فورسز پر معاہدے کی خلاف ورزی اور پیشہ ورانہ اشتعال انگیزی کا الزام بھی عائد کیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق متعدد بھارتی فوجی اب بھی چین کے قبضے میں ہیں، لیکن چین نے اس کی تردید کی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق مذاکرات کے بعد چین 10 بھارتی فوجیوں کو رہا کروانے کے لیے بھی تیار ہو چکا ہے۔